بسم الله الرحمن الرحيم. قال وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع والثمن إلى مجلس القاضي، فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن، وهذا ظاهر رواية الأصل. فرماتے ہیں کہ شفع میں منازعات، جھگڑا اور کیس مقدمہ قاضی کی عدالت میں چلانا جائز ہے شفیع کی جانب سے. وَإِن لَّمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى مجلس القاضی، اگرچہ شفیع ثمن کو مجلس قاضی میں لا کر حاضر نہ بھی کرے اور اپنے ساتھ نہ بھی لائے، ہاں البتہ فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ إِحْضَارُ الثَّمَنِ، جب قاضی نے فیصلہ کر دیا شفیع کا تو پھر اس صورت میں شفیع کے اوپر ثمن کو حاضر کرنا ضروری ہے. دوست یا خود باتیں کرو یا ہمیں باتیں کرنے دو، فیصلہ کر لو اب خود. پہلے استاد ٹائم لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ گپ شپ لگاتے ہیں، سبق کا مزہ ختم ہو جائے گا. سبق کے جوش شوق سے جو پڑھانے کا مزاج ہے پھر مزہ نہیں آئے گا. پھر خالی ترجمہ کر کے لنڈا لار بانے وضو. جتنا طالب علم کے طلب ہوتی ہے اتنا انسان سبق شوق سے پڑھاتا ہے. اگر آپ میں شوق ذوق نہیں ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں، خلاصے کے دوران بھی سبق دیکھتے نہیں. میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں طلبا پچھلے والے بیچارے کوئی اشارے کر رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں، کوئی نیچے دیکھ رہے ہیں، کوئی لکھ رہا ہے. یہ سبق نہیں ہے دوستو. سبق اگر پڑھنا ہے صحیح توجہ کے ساتھ پڑھو تاکہ ہم بھی سبق صحیح توجہ کے ساتھ شوق کے ساتھ جو نہ گئے. اگر آپ لوگ اس طرح بیٹھیں گے پھر ہم بھی جان چھڑائیں گے، سستی ہوگی. بکری کا بچہ، کسی بھی جانور کا بچہ جب مر جائے چاہے 1 مہینے کا بھی ہو نا تو ماں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آگے طلب نہیں رہتی. ٹھیک ہے دوست، اس لیے پہلے ٹائم کم ہوتا ہے، جو ہی سبق میں آئے آپ توجہ کے ساتھ سبق میں بیٹھو گی. یہ گپ شپ یہ باتیں ختم کرو. ابھی آپ ادادی والے طلبا نہیں ہو. خلاصہ یہ ہے کہ جب شفیع قاضی کے ہاں، ہماری تو باتیں ہیں بھائی، بوجھ نہیں ہے. مشکات اول 5-6 سال سے میں تھک جاتا تھا. 8 بجے فکس گھنٹی لگتی ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا گھنٹہ کیا مولانا فضل ربی سے بھی 10 منٹ میں لے لیتا تھا، ان کا گھنٹہ میرے بعد تھا. اتنا طویل مباحث ہوتی تھی، اس میں بھی طلباء ماشاءاللہ شوق سے بیٹھتے تھے. 7-8 سال میں مشکات اول ہوئی. یہ تو کتاب آسان ہے بھائی، اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایسی جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں پھر بھی طلباء توجہ سے نہیں سنتے. اس میں تو مغلق ہے، ایک حدیث کسی ایک کلمے کی تشریح، مناسبت، حدیث کے باب، شان ورود، کیا تفصیل ہے اس میں. یہ تو آسان ہے. یہ تو ایسے ہم جیسے باتیں کر رہے ہیں. چلو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنو، یہ خلاصہ ہے بھی ترجمہ کرو. اس میں کوئی دماغی کام نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائے کہ مغلق کوئی مسئلہ ہے. توضیح کا سبق تو نہیں ہے خدا کے بندے. 15 سال یہاں بھی میں نے توضیح پڑھی، دماغ چکرا جاتا ہے. آپ تو سمندر ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. طلباء سمندر ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طلباء جو ہے نا، یہ ہے کہ روب داب کو سمجھتے ہیں، اخلاق کو کم سمجھتے ہیں. جو استاد روب داب کے ساتھ بے عدس ماتے ہی طالبانوں تو استاد سیدھا سادی بے کونٹنگ ہی دیکھا. تو پشتو سمجھ میں آتی ہے لگا نہیں سمجھ.
ہر زبان کا اصول ہے گالی پہلے سمجھو تاکہ کوئی آدمی آپ کو گالی نہ دے سکے. میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ روب دبدبے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں. طلب جتنا آپ کے اندر ہوگی اتنا ہمارے اندر شوق ہوگا. اگر آپ میں طلب نہیں ہوگی پھر ہم جا کر ترجمہ کر کے ادھر چلے جائیں گے. مغلق بات نہیں، بات آسان ہے. فقہ تو انتہائی آسان کتابیں ہیں بھائی، اصول فقہ سے بھی آسان ہے. میں کہتا ہوں شرح جامی سے بھی آسان ہے فقہ. صرف تھوڑا توجہ کی بات ہے. ایسے باتیں ہیں جیسے شفیع نے جب قاضی کے ہاں قاضی کی عدالت میں اپنا دعویٰ دائر کیا کہ بھائی میں اس گھر کا جو ہے نا شفیع ہوں اور مشتری سے لینا چاہتا ہوں، ابھی اس کا طریقہ کار بھی آ رہا ہے، تو کیا جب عدالت میں شفیع آئے اسی وقت اس گھر اور زمین کے پیسوں کو بھی لیتے آئے، سمن کو بھی لائے، اور قاضی اس سے پہلے فیصلہ اس کے حق میں نہ کرے، یا یہ ہے کہ سمن اس کے اوپر لانا اس وقت واجب ہے جب قاضی اس کے حق میں فیصلہ دے دے؟ یہ دو صورتیں ہیں بھائی. مفتہ بھی قول بعد والا ہے کہ قاضی کی مجلس میں دعویٰ دائر کرنے کے لیے اسی وقت اس شے مشفوعہ دار مشفوعہ کی سمن لانا شفیع کے اوپر لازم نہیں ہے. ہاں جب قاضی نے فیصلہ دے دیا تو اب جو ہے نا سمن کو حاضر کرنا ضروری ہے کہ چونکہ مشتری کا اب حق اس کے اوپر لازم ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے ابھی تک شفیع کے حق میں فیصلہ ہی نہیں ہوا، قاضی نے فیصلہ ہی نہیں کیا، لہذا سمن کو حاضر کرنا قاضی کی عدالت میں شفیع کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ دینا بھی لازم نہیں ہے. شفیع کو سمن اس وقت دینا لازم ہے جب اس کے حق میں زمین کا فیصلہ دے دیا قاضی نے، اب وہ مالک بن گیا، اب اس کے اوپر عملی طور پر سمن جو مشتری نے بائع کو دیے تھے وہی سمن مشتری کے حوالے کرے، اتنا ہی کرے. اور جب تک وہ دار مشفوعہ شفیع کی ملکیت میں آئی نہیں ہے، قاضی نے ابھی تک فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، تو اس وقت تک وہ جسے کہتے ہیں کہ مشتری مطالبہ بھی نہیں کر سکتا اس کے اوپر. لہذا قاضی کی عدالت میں حاضر کر دینا سمن کے ساتھ قاضی کی عدالت میں آنا بھی شرط نہیں ہوگا. یہ قول راجح ہے. دیکھیں قال وتجوز المنازعة في الشفعة، شفع کے اندر کیس دعویٰ دائر کرنا اپنا قاضی کی عدالت میں. وَإِن لَمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى مجلس القاضی، اگرچہ شفیع حاضر نہ کر سکا اور نہیں لایا اپنے ساتھ سمن قاضی کی مجلس میں، ہاں البتہ دوسری صورت فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ، جب قاضی نے فیصلہ کر دیا شفع کا شفیع کے حق میں، اب لازمہ احضار الثمن، اب ضروری ہے کہ سمن کو یہاں پر لائے اور قاضی کے حکم سے مشتری کے حوالے کرے اور مشتری سے زمین لے لے. وَهَذَا ظاہر روایت الاصل وعن محمد انه لا يقضى حتی یحضر الشفیع الثمن. اور امام محمد رحمہ اللہ سے قول یہ ہے کہ بھئی لا یقضى، فیصلہ نہیں کیا جائے گا، مجہول معلوم ہی پڑ سکتا. لا یقضی، قاضی اس وقت تک فیصلہ شفیع کے حق میں نہ کرے جب تک کہ شفیع سمن پہلے سے حاضر موجود لا کر جو ہے نا اس مجلس میں لے کر نہ آئے. اس وقت تک شفیع کے حق میں قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ روایت امام حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی. کیوں؟ لأن الشفیع عساه ان يكون مفلسا، اگر شفیع کے حق میں سمن لانے سے پہلے قاضی فیصلہ کر دے تو ممکن ہے کہ شفیع مفلس ہو اور اس وقت اس کی ادائیگی کے لیے جو ہے نا وہ سمن مشتری کو دینے کے لیے اس کے پاس موجود نہ ہو. اب اس طرح تو مشتری کا حق ضائع ہو جائے گا، وہ روتا پھرے گا، انتظار کرتا پھرے گا، بھئی میرے سمن دے دو، کب دے گا؟ اس لیے پہلے سے حاضر ہونا ضروری ہے. فَيَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ عَلَى إِحْضَارِ، تو امام محمد رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ قاضی اپنے فیصلے کو موقوف رکھے گا، فیصلہ نہیں کرے گا شفیع کے حق میں جب تک کہ شفیع اسی مجلس میں سمن لے کر آئے نہیں اور موجود ہو سمن کے ساتھ. حتیٰ لا يتوى مال المشتری، تاکہ مشتری کے جو مال ہلاک نہ ہو. مشتری نے تو سمن ادا کر دیے بائع کو، اب اگر قضاء سے فیصلے سے پہلے اس کو سمن نہیں دے گا تو ممکن ہے فیصلے کے بعد اس کو جو ہے ٹال مٹول کرے اور دیر کرے، تاخیر کرے، تو مشتری کا تو نقصان ہوگا، اس کا مال ہلاک ہونے کا خطرہ ہے.
وجہ ظاہر اور متن کی جو روایت ہے وہ یہ ہے انہ لا ثمن علیہ لہو علیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ شفیع کے اوپر مشتری کی طرف سے سمن کا حاضر کرنا، سمن کا دینا شفیع کے اوپر لازم نہیں ہے قبل القضاء، جب تک کہ شفیع کے حق میں گھر کے گویا کہ ملکیت کا فیصلہ قاضی کی طرف سے نہیں ہوا. ولہذا لا يشترط تسلیم، یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے پاس موجود بھی ہوں بالفرض قاضی کے مجلس میں لے کر بھی آیا ہے، لیکن جب تک قاضی نے شفیع کے حق میں فیصلہ نہیں کیا اس وقت تک مشتری کے سمن اس مشتری کے حوالے کرنا شفیع کے اوپر لازم نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. فَكَذَا لَا يُشْتَرْطُ إِحْضَارُهُ وَإِذَا قَضَى لَهُ بِالدَّارِ فَلِلْمُشْتَرِي أَن يَحْبِسَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ وَيَنْفَذُ الْقَضَاء عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَيْضًا. ہاں جب فیصلہ ہو گیا شفیع کے حق میں، اب اس صورت کے اندر جو ہے مشتری کو اختیار ہے، کہے کہ بھئی میں مبی اس وقت دوں گا جب پہلے اس کے پیسے دو. اب وہ اپنے مبی کو روک سکتا ہے، قبضہ نہ دے شفیع کو، کیونکہ حق کے وصول کے لیے اس کو حق حاصل ہے. اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو حق حاصل ہے کہ بھئی جسے کہتے ہیں کہ اپنا روک لے. اگرچہ وہ فرماتے تھے کہ جب تک پیسے نہیں لائے قاضی فیصلہ نہ کرے، لیکن یہاں اس مسئلے میں محمد رحمۃ اللہ بھی ساتھ ہے. لأنه فصل مجتہد فی، اس لیے کہ ایسا فیصلہ ہے جو اجتہادی فیصلہ ہے. امام محمد رحمۃ اللہ کا اجتہاد کچھ اور تھا یہاں، لیکن اس مسئلے میں ان حضرات کا اجتہاد ایک جیسا ہے کہ جب شفیع کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اب مشتری کو بالاجماع دار مشفوعہ کو اس وقت تک اپنے قبضے میں روکنے کا حق حاصل ہے جب تک کہ اپنے ثمن شفیع سے حاصل عملی طور پر کر نہ لے. وجب علیہ الثمن فیحبس فیہ، لہذا اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کی فیحبس فیہ ثمن کے قبضے کے لیے شے دار مشفوعہ کو روکا جا سکتا ہے. فلو اخر علیہ الثمن بعد ما قال له ادفع الیہ الثمن لا تبطل شفاعته. اب اگر شفیع کو قاضی نے کہہ بھی دیا ہے کہ تم جو ہے نا مشتری کے ثمن اس کے حوالے کر دو، اس کے باوجود اگر شفیع کچھ دنوں کے لیے تاخیر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے شفیع کا شفع باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر طرح کے ثبوت کے ساتھ قاضی کا فیصلہ جب لگ چکا اس کے ساتھ تو انتہائی پکی ٹھکی ملکیت دار مشفوعہ میں شفیع کی آ چکی ہے. اب معمولی سے اگر تاخیر واخیر ہو جائے تو اس کا حق اس سے باطل نہیں ہوگا اور شفیع کی وجہ اس کی ملکیت ساقط نہیں ہوگی، وہ برقرار ہے. لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي. قال وإن حضر الشفيع والبائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة لأن اليد له وهي يد مستحقة ولا يسمع القاضي البين حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه. شفعے کے اندر اب قاضی نے فیصلہ دے دیا، ملکیت تو مشتری کی آ گئی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائع نے ابھی تک قبضہ عملی طور پر قبضہ مشتری کو نہیں دیا، تو اس صورت میں شفیع کو یہ حق حاصل ہے کہ براہ راست بائع کے ساتھ جھگڑا کرے، مقدمہ کرے، فوراً حوالے کرو بھائی. اور قاضی اس کو بھی حکم دے گا کہ جب تک شے مبی بائع کے ہاتھ میں ہے تو قاضی اس مقدمے اور کیس کا رخ پھیرے گا بائع کی طرف، بھائی تمہارے قبضے میں ہے تم فوراً قبضہ لو. اور مشتری کی طرف بھی متوجہ ہوگا چونکہ مشتری مالک ہے، بھائی تم ملکیت اپنی ادھر منتقل کرو، کیونکہ قاضی کے اوپر دونوں چیزیں لازم ہیں. جب اس نے فیصلہ کر دیا شفیع کے حق میں تو اگر مبی قبضے میں ہے بائع کے تو بائع کا قبضہ چھڑا کر جو ہے شفیع کا قبضہ دینا یہ بھی قاضی کے اوپر لازم ہے. اور ملکیت چونکہ مشتری کی ہے لہذا اس کی ملکیت کو فسخ کر کے اس ملکیت کا رخ اور اس کی اضافت بھی شفیع کی طرف کرے. یہ دونوں چیزیں قاضی کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہیں، لہذا ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کریں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شے مبی ابھی تک اگر بائع کے قبضے میں ہے تو شفیع کا کیس براہ راست اس کی طرف متوجہ ہوگا، قاضی اسے کہے گا فوراً حوالے کرو. اور اگر بائع دے چکا قبضہ بھی مشتری کو تو اب بائع اجنبی ہے، جیسے کل پرسوں کے سبق میں ہے، نہ اس کا قبضہ ہے، ملکیت تو پہلے سے ختم ہو چکی ہے. اب سارا رخ جو ہے نا مشتری کی طرف چلے گا کہ تم جو ہے نا یہ دے دو، حوالے کرو ان کے اور ثمن جو ہے نا وصول کرو. یہی کہتے ہیں وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ وَالْبَائِعُ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ. اگر یہ ہے کہ یہاں شفیع نے حاضر کر دیا بائع کو درحال کہ مبی بائع کے قبضے میں فَلَهُ أَن يُخَاصِمُ فِي الشُّفْعَةِ، تو اب اس صورت میں
شفیع کو یہ حق حاصل ہے کہ براہ راست کیس اور مقدمہ اور جو نا وہ چلائے بائے کے ساتھ گفتگو کرے. لأن الید له، اس لیے کہ ابھی تک ملکیت اسی کی، قبضہ اسی کا ہے. وہی ید المستحقہ، اور یہ قبضہ بھی معتبر ہے، بائے اس میں برحق ہے. یہ بھی نہیں کہ جو جسے کہتے ہیں عاریت کا یا کرایہ کے اوپر ہے تو ہم فوراً چھڑوا لیں. عارضی نہیں ہے، وہ مضبوط قبضہ ہے اس کا، کیونکہ اصالتاً ملکیت تو اسی کی تھی، اب اس نے ملکیت شفٹ کر دی مشتری کی طرف. ولا يسمع القاضی البینہ حتی یحضر المشتری. ہاں اب قاضی یہاں پر بینہ گواہوں کو نہیں سنے گا کہ بھی میں نے یہ کرنا، یہاں تک کہ مشتری بھی موجود ہو. اس لیے کہ یہاں جس طرح بائے کے جسے کہتے کہ شے مبیت وہ بائے کے قبضے میں تھی تو ملکیت بھی تو مشتری کی ہے. لہذا اس فیصلے کے وقت دونوں کو سامنے بٹھائے، دونوں کو جو ہے نا جب ملکیت منتقل کر رہا ہے، فیصلہ کر رہا ہے، بائے بھی موجود ہو، شفیع بھی موجود ہو، دونوں سے کہے ملکیت تمہاری ختم ہو گئی مشتری، تم ادھر منتقل کرو، اور بائے سے کہے تم اپنا قبضہ چھوڑو اور ادھر منتقل کرو قبضے کو. فیفسخ البیع بمشہد منہ، تو قاضی جب فیصلہ کرے گا تو مشتری کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ملکیت تو اسی کی ہے. وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ، اور اس صورت میں فیصلہ کرے گا شفع کا بائع کے اوپر. وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ، اور ذمہ داری اسی پر ڈالے گا کیونکہ ابھی تک اسی کے قبضے میں ہے. لہذا اگر شے مبیع میں کوئی مستحق نکل کر آ گیا تو تمام تر ذمہ داری اس کی بائع کے اوپر ہوگی. شفیع کہے گا بھئی یہ اس کے اندر تو مستحق آ گیا ہے، تم نے تو پورے سامان لے لیے. تیسرا آدمی کہتا ہے کہ بھی اس میں میرا بھی حصہ ہے، یہ ذمہ داری بائع کے اوپر عائد ہوگی. بائع اس سے مستحق سے چھڑائے گا چونکہ وہ سامان پوری وصول کر چکا کیونکہ ابھی تک اس کے قبضے میں ہے. لیکن اگر بائع نے مشتری کو دے دیا اب بائع اجنبی بن گیا. اب جو جھگڑا جو بھی کیس شفیع کا ہوگا براہ راست مشتری کے ساتھ تعلق ہوگا، قبضے کا بھی ملکیت کا بھی ہر اعتبار سے اسی سے تعلق ہوگا. لأن الملك للمشتری والید للبائع والقاضی یقضی بہما، اور قاضی دونوں کا فیصلہ کرتا، قبضے کا بھی ثمن کا بھی یعنی ملکیت کا بھی شفیع کے لیے. فلا بد من حضورہما، تو لہذا بائع اور مشتری کا موجود ہونا ضروری ہے. بخلاف ما اذا كانت الدار قد قبضت، بخلاف اس صورت کے اگر جو ہے نا دار مشفوعہ مشتری کے قبضے میں آ گئی تو لا يعتبر حضور البائع، اب بائع کا یہاں پر موجود ہونا فیصلے کا وقت کوئی ضروری کوئی لازمی نہیں ہے. کیوں؟ لأنه صار اجنبيا اذ لا يبقى له يد ولا ملك، ملکیت تو پہلے سے نہیں تھی، قبضہ بھی اب نہیں رہا. قوله ويفسخ البيع بمشهد منه، ماتن نے کہا کہ بھئی جب شے مبیع بائع کے ہاتھ میں ہو تو صرف بائع نہیں، بائع کو بھی موجود ہونا ضروری ہے اور جسے کہتے ہیں کہ مشتری کو بھی وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے جب فیصلہ سنائے. اشارۃ الی علت اخری، دوسری علت کی طرف اشارہ ہے. پہلی علت کیا تھی کہ ملکیت مشتری کی ہے بھائی، اس لیے مشتری کو بھی حاضر ہونا ضروری ہے، بائع کو تو اس لیے قبضہ اس کا تھا. ایک علت یہ بھی ہے کہ بھائی اس ملکیت کو اب منتقل کرنا ہے شفیع کی طرف، تو اس منتقل کرنے میں بھی اس کو اس طرح منتقل کرے کہ اضافت اور نسبت اس ملکیت کی بلکہ خرید کی جو ملکیت تھی اب تک تو مشتری کی طرف سے تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مشتری خریدار ہے. اب جب شے مبیع بائع کے قبضے میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بائع کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، مشتری کا بھی، اس لیے کہ اس وقت مشتری سے نسبت بیع خریداری کی جو نسبت ہے وہ منتقل ہو کر اب گویا کہ شفیع کی طرف آ رہی ہے. گویا کہ اب خریدار مشتری نہیں ہے بلکہ شفیع ہے. اب گویا کہ بائع اور شفیع یہ ایک دوسرے کے بائع اور مشتری بن گئے. پہلے نسبت ادھر تھی، اب نسبت خرید کی اور خریدنے کی نسبت بجائے مشتری کے وہ منتقل ہو رہی ہے شفیع کی طرف، اس لیے بھی وہاں مشتری کا موجود ہونا ضروری ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ دوسری علت کی طرف، وہی ان البیع فی حق المشتری اذا کان ينفسخ، جب بیع مشتری کے حق میں فسخ ہو رہی ہے لا بد من حضورہ، تو قاضی کی عدالت میں اس کا موجود ہونا ضروری ہے. لیقضى علیہ بالفسخ علیہ، تاکہ اس کے اوپر فسخ کرنے کا فیصلہ کیا جائے. جب بھی کسی کی ملکیت ہے یا ملکیت کو ختم کرنا ہے، دونوں صورتوں میں اس آدمی کا موجود ہونا ضروری ہے قاضی کی عدالت میں. جس کے لیے ملکیت ثابت کر رہے ہیں شفیع، جس آدمی کی ملکیت ختم کر رہے ہیں فسخ کر رہے ہیں اس کا بھی موجود ہونا قاضی کی عدالت میں ضروری ہے. دونوں چیزیں، ملکیت کا ثبوت یا ملکیت کے جو نا جسے کہتے ہیں ختم کرنا دستبردار جو بھی صورت اس کا ہونا ضروری ہے. ثم وجہ هذا الفسخ المذکور، پھر یہ جو فسخ ہوتی ہے اس کی تفصیل بیان کر. فسخ کا معنی کیا ہے؟
فسق کا مطلب یہ ہے کہ اصل بے فسق نہیں ہوتی. اصل بے اگر فسق ہو جائے کہ بائع اور مشتری کے درمیان گویا کہ بے ہوئی نہیں ہے تو پھر شفیع شفا کہاں کرے گا بھائی؟ شفے کے لیے تو علت بے ہے. تو اصل بے، اصل عقد کو قاضی فسخ نہیں کرے گا، بلکہ بے کی جو نسبت مشتری کی طرف تھی اس نسبت کو ختم کرے گا. قاضی کہے گا مشتری سے کہ بھئی تم اپنی خریداری کو فسخ کرو، اب تم خریدار نہیں ہو. یہ نہیں کہے گا کہ بائع اور مشتری کے درمیان تم بے کو فسخ کرو نا. اگر بے فسخ ہوگی تو پھر شفا کہاں ہوگا؟ اس کی سبب ہی نہیں پایا گیا. ظاہری سبب تو بے ہے، حقیقی سبب تو اتصال ملکیت ہے. تو فسخ کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اصل بے فسخ نہیں ہوگی. اگر اصل بے فسخ ہوگی پھر شفا کا حق ہی حاصل نہیں رہتا، بلکہ یہ ہے کہ بے کی جو نسبت مشتری کی طرف تھی کہ پہلے خریدار وہ تھا، اب قاضی کہے گا کہ بھئی میں تمہارے خریداری کی نسبت کو ختم کرتا ہوں، اب تم خریدار نہیں ہو، اب خریدار شفیع ہے. اب گویا کہ شفیع اور بائع ایسے بن گئے جیسے کہ بائع اور مشتری بن جاتے ہیں. ثم هذا وجه هذا الفسخ ان ينفسخ في حق الاضافه، صرف نسبت جو خریداری کی ہو رہی تھی مشتری کی طرف وہ فسخ ہو کر اب شفیع کی طرف منتقل ہوگی. صرف اس نسبت اور اس اضافت کے حق میں بے کو فسخ کرنا ہے. کیوں؟ لامتناع قبض المشتری بالاخذ بالشفع، اس لیے کہ جب شفیع کی وجہ سے مشتری سے وہ چیز لے رہا ہے تو مشتری کا اب قبضہ نہیں رہ سکتا، ممتنع ہے، وہ رہ سکتا ہی نہیں ہے. پر وهو يوجب الفسخ، تو ظاہر ہے کہ مشتری کے جب قبضہ ہی آپ ختم کر رہے ہیں، خریداری کی نسبت اس کے ختم کرنے پڑے گی جب ہی ہوگا. الا انه يبقى اصل البيع، لیکن فرق یہ ہے کہ نفس بے برقرار رہے گی، صرف نسبت خریداری کی وہ ختم. کیوں؟ لتعذر انفساخی، اس لیے اصل بے کو تو ختم کر نہیں سکتے. اگر اس کو ختم کر دیں تو شفا کہاں آئے گا؟ شفیع کون بنے گا؟ اس کا تو سبب ہی نہیں پائے گا. اصل بے برقرار رہے گی، خریدار صرف جو مشتری تھا اس کی خریداری کو منسوخ کر کے شفیع کو گویا کہ ہم خریدار قرار دیتے ہیں اور قاضی کے رضا قرار دیں گے. لأن الشفعة بناء علیہ، اس لیے کہ بھی شفا کی تو بنیاد ہی اسی پر ہے. دوست تکیہ چاہیے آپ کو؟ تھکے ہوئے ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تکیہ دے دوں؟ جو طلبہ تکیہ ٹیک نہ لگا سبق کے دوران، اوے وزیر اعظم زو مکشا آگے ہو کر بیٹھو، ٹیک لگا کر نہ بیٹھو علاقہ. یہ بے طلبی کی نشانی ہے. گویا کہ استاد آپ ہیں، ہم شاگرد ہیں آپ کے، استاد کے سامنے نہیں، سبق کے عظمت کی وجہ سے ادب احترام سے بیٹھو دوست. سبق کے آداب ہیں. تبلیغ مدنی مسجد نہیں سنا سے پروتے ہوئی تو وہ سبق دی نا، ادب احترام ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. استاد پڑھا رہے، خانزو جو ہے نا ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے. میں اس کا بہت مخالف ہوں، ادب کا میں انتہائی سخت مخالف ہوں. میرا مزاج ہے، بے ادبی کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کرتا ہوں، پھر میرا دماغ اوپر چلا جاتا ہے. باقی سب کچھ برداشت ہے، غیر حاضری برداشت ہے، سبق برداشت ہے، کچھ بھی نہ ہو. الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے. ادب نہیں ہے تو اس طالب سے کوئی توقع ہی نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کوئی کام لے گا، جتنا چاہے جتنا بڑا قابل ہو، جتنا جیسے سر بیکار ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُ تَتَحَوَّلُ الصَّفَقَةُ إِلَيْهِ، ہاں لیکن فسق کا مطلب یہ ہے کہ صفقہ عقد بے کو وہ پھر جائے گی الیہ مشتری سے ہٹ کر بائع کی طرف. وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي، یہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ شفیع خود ہی وہ بائع سے خریدنے والا ہے. اب خرید کی نسبت بائع کی طرف ہوگی. وَلِهَذَا يَرْجِعُ بِالْعَهْدِ عَلَى الْبَائِعِ، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مستحق نکل کر کوئی اس میں عیب ہے، کوئی خامی ہے، کمزوری ہے، وہ تمام ذمہ داری بائع کے اوپر آئے گی، چونکہ ابھی تک وہ شے جو ہے وہ بائع کے قبضے میں ہے. بخلاف ما اذا قبضه المشتری، ہاں اگر مشتری نے قبضہ کر لیا تو فاخذه من یدی، تو ظاہر ہے کہ شفیع اس صورت میں خود براہ راست مشتری سے لے لے گا. ایسے تکون عہدۃ والی، تمام ذمہ داری مشتری کے اوپر ہے. لأنه تم ملکه بالقبض، اس لیے کہ اس کی ملکیت تو پہلے سے تھی، ایجاب و قبول سے ہو گئی. اب یہ کہ قبضہ بھی اس کو مل گیا تو اس کی ملکیت ہر اعتبار سے کامل مکمل ہو گئی. اور فی الوجہ الاول امتنع قبض المشتری، پہلی صورت میں مشتری کا قبضہ نہیں تھا، اس لیے مشتری جو ہے نا وہاں پر قابض نہیں سمجھا جا رہا تھا. وانه یوجب الفسخ، وہاں ضروری تھا کہ اس کو بے کو فسخ کرے. بے کا معنی اس کے خریدار ہونے کو فسخ کرے. وقد طولنا الكلام فی کفایۃ المنتہی بتوفیق اللہ تعالی. حضرت فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم نے اگر تفصیل کے ساتھ کفایۃ المفتی میں بیان کیے.
قال ومن اشترى دارا لغيره. بس بھائی بات مسئلہ پورا ہو نہیں سکے گا کل اس کو جو نا. اچھا ہاں کل جمعرات بھی آگے چل ہو جائیں گے دونوں مسئلے. بس بھائی بس جزاک اللہ. بسم اللہ.